ہیلو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں دیکھیے اسد الدین اویسی نے ہندوستان کے حالات پر کیا بولا ہے، اور اسد الدین اویسی نے میدک پر اور تلنگانہ سی ایم ریونت ریڈی کو کیا بولا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور پلیز اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فرقہ پرستی اتنی ہمارے ملک میں بڑھ چکی ہے، خاص طور سے جو نفرت مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی ہے وہ برسوں رہنے والی ہے، اور اس کا خاتمے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرنے والا ہے۔ سب بات کریں گے، بڑی بڑی میٹھی بات کریں گے، رے بھائی زہر کو کیسے روکا جائے گا؟ کون سا تریاق آپ کنے بتاؤ ہم کو کہ اس سے کیسے اس کو روکا جائے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں، مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں۔ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے جب میں مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں تو لوگ میرے کو بولتے فرقہ پرستی بڑھیں گی۔ کہاں بڑھیں گی فرقہ پرستی؟ آج کانگریس کی حکومت ہے، ریڈی ہے ہی نہیں ہے۔ اب ہے نا، ٹی آر ایس تھی تو ویلما تھے، تو وہاں تیلگو دیشم آئی تو وہاں کما ہو گئے، جگن تھے تو ریڈی تھے۔ ارے یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو، مگر اگر ہم صرف تحفظ ذہنی کا شکار ہو جائیں گے، ارے نہیں اسد الدین اویسی تو بولتے بھائی ان کی بات سننے میں اچھا لگتا، مگر گاؤں کا علاقہ میرے بھائی، گاؤں ہو شہر ہو سب ہو رہا ہے ایک جگہ پر۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، یا نہیں تو کسی کو اپنا لیڈر بناؤ، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ صرف اگر آپ بولیں گے کہ نہیں اب ایسا ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی جگہ پر یہ فیصلے لینا پڑے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست ہو، مگر شکست تو ہو رہی ہے، سیٹ کم ہوئی ہے، مگر ہماری سیٹیں بڑھی نہیں رہی ہے۔ بی جے پی کے سیٹ تو کم ہوئے، ہم تو وہی 4% پر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی کو 36% ووٹ ملا، 2019 سے صرف 1% ووٹ کم ملا ان کو، 1% صرف۔ اور سب سے زیادہ ووٹ کہیں پر بی جے پی کے خلاف دیا گیا پورے ملک میں، کسی کا نام نکال کر دیکھا جائے تو مسلمان ہیں، مگر آپ کے نمائندے کامیابی نہیں ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں، صرف 4%، یعنی 24 یا 25 جیت کر گئے ہیں۔ اور نہ مہاراشٹر میں کوئی مسلمان ایم پی، نہ کرناٹکا میں کوئی مسلمان ایم پی، نہ راجستھان میں، نہ چھتیس گڑھ میں، نہ مدھیہ پردیش میں، نہ دلی میں۔ ایسے کئی ریاستیں ہیں جہاں پر 14% آبادی کا کسی بھی پارٹی سے کوئی اچھا۔ اس بار تو کانگریس نے بھی ٹکٹ کم دیے، اس بار سماج وادی نے ٹکٹ کم دیے، اس بار ٹی ایم سی نے بھی ٹکٹ کم دیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ پرامن رہے، اور تلنگانہ کو پرامن رکھنے کے لیے تلنگانہ اور ترقی کرے، اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا اسمبلی الیکشن کے بعد کہ ہم چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تلنگانہ کی امن کے لیے، تلنگانہ کی ترقی کے لیے ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹ لیں۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پولیس میں خیر و حکومت جس کو رکھنا چاہے رکھے، ان کا اختیار ہے، ان کا پریروگیٹو ہے، مگر آپ دیکھ کر رکھیے۔ آپ کو معلوم کہ تلنگانہ میں کون سے ایسے علاقے جات ہیں۔ اب مثال کے طور پر میدک میں، کون سی میدک ٹاؤن میں وہاں پر ایک منصوبہ بند طریقے سے حملہ ہوا۔ ہمارے ہندو بھائی کا اسپتال ہے، زخمی کو لے کر آئے اسپتال میں، تو یہ پورے آر ایس ایس کے سنگی لوگ اسپتال میں گھس کر توڑم تاڑی کر دیے۔ وہ ہندو ڈاکٹر کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیے۔ وہ ٹی وی پہ آ کے بول رہا ہے کہ میں تو سب کو دیکھتا ہوں، جو پیشنٹ آئے میرے کو کیا کرنا ہے یہ مذہب سے، مذہبی آپ کے ڈیفرنسز سے۔ وہ بول رہا میں سب کا علاج کر، مارا توڑ دیے۔ پھر وہاں سے کوثر صاحب فوراً پہنچے وہاں پر، میں بات کیا، پھر زخمیوں کو ہم وہاں سے اسرا ہاسپٹل لا کر رکھے، علاج کروائے ان لوگوں کا۔ پھر ان بعض لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر ان کو مجلس کی طرف سے کوثر محی الدین صاحب نے
वकील का इंतज़ाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेल हुई। तो ये चीज़ें हुकूमत को देखना ज़रूरी है। आप बेहतरीन से बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स को रखिए, किसी की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफदारी मत करिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि अमन रहे। तेलंगाना को अगर और तरक्की करना है तो अमन बहुत ज़रूरी है, और अमन उसी वक्त होगा जब ये ताकतें जो नफ़रत पैदा करना चाहती हैं, जो अमन को कमज़ोर करना चाहती हैं, इनको आप और हम जानते हैं। इनसे हमको और हुकूमत को चाहिए कि इन पर नज़र रखें, और मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने हौसलों को बुलंद रखें। डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का नतीजा था कि मजलिस के अरकान असम्बली को भी अल्लाह ने कामयाब किया। आप लोगों की दुआओं का नतीजा था कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में एक तारीख़ साज़ कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुरू से कह रहा था कि हैदराबाद में चाहे कोई भी आ जाओ, अमित शाह है, बीजेपी, आरएसएस, पूरे हिंदुस्तान से आकर बैठ गए, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मजलिस वहाँ पर काम करती है। मजलिस दारुस्सलाम में बैठकर जब काम करती है तो ये नहीं देखती है कि दारुस्सलाम को आने वाला कौन से मज़हब का है, उसके सर पे टोपी है या फिर उसके पेशानी पर तिलक है, या कोई बुरखा पहन कर आ रहा है या बुरखा पहन कर नहीं आ रही है। जो दारुस्सलाम को आता मजलिस उनका काम करती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे असम्बली का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, ख़ास तौर से हमारे दलित भाई और बहन, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, हैदराबाद पार्लियामान हल्के में है थोड़े बहुत, और जो हमारे हिंदू भाइयों देख चुके मजलिस के काम को, वो जानते हैं मजलिस का काम है कि वो सबका काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोड़ंगल में भी हमारी जमात के लोग पूरे कोड़ंगल की आवाम के लिए की नुमाइंदगी करेंगे, उनका काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर और मजबूत करते रहेंगे। मेरी आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मुझे हैदराबाद में एक मीटिंग है और इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बाद में एक और बारिश के बाद एक जलसा रखेंगे और इंशाअल्लाह तफसीली आप तमाम से बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।